السلام علیکم سبھی کو، اور آج ہمارا دوسرا بلاگ ہے ادیب کی عزت، اور ہم سٹوری وہاں سے ہی شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے اسٹاپ کی تھی۔ طلوع آفتاب سے آدھی رات تک یہ ادیب کی بیچاری دنیا فنا سے بے خبر فقر سکن میں غرق رہتا ہے، یعنی کہ طلوع آفتاب سے آدھی رات تک یہ اپنی شعر و شاعری کی کتابیں میں ہی مصروف رہتا تھا، اور صبح سے لے کر شام آدھی رات تک یہ قلم دعا ہی پکڑتا رہتا تھا۔ اب انہیں یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ میرے مضامین میں کوئی خوبی، کوئی معنی ہی نہیں، ان کی شاعری بدگالی ہمت شکن تھی، یعنی کہ ان کو احساس ہونے لگا کہ اب میری یہ کلام شعر و شاعری میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی غرض نہیں، وقت ہی ضائع کرتا ہوں۔ یہ عمر عزیز یوں تک تلف ہوگی، یہ تسلیم بھی نہیں ہوا کہ دنیا نے ناقدری کی، یعنی کہ اس عمر میں ان کو ایسے معلوم ہوا کہ ان کی قدر دنیا والوں نے نہیں کی، اور ضروریات زندگی گھٹتے گھٹتے زہد کے دودھ کو بھی پا کر چکی تھی، یعنی کہ ان کی زندگی آخر لمحات تک پہنچ چکی تھی۔ اگر کوئی تسلی تھی تو مخلص یہ کہ ان کی رفیہ حیات آثار میں ان سے بھی بڑھی ہوئی تھی، لیکن اشتباہ حالی میں بھی مطلع تھا، یعنی کہ ان کی اس طرح اب ڈپریشن کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی مریض ہو چکے ہیں کہ اب ان کا کوئی دل نہیں لگتا تھا، صرف اور صرف دعا قلم یہی پکڑتے رہتے تھے اور لکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ قمر کو دنیا سے شکایت ہو گئی، قمر کو دنیا والوں سے شکایت ہو گئی تھی، مگر سلیقہ ہمیشہ اس کی دل جوئی کرتا رہتا تھا، مگر اس کا سلیقہ جو اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا کہ نا امید نہ کامیاب ہوگا۔ اپنے نصیبوں کو رونا تو دور کی بات تھی، اس نے کبھی ماتھے پر بل بھی نہ آنے دیا، یعنی کہ وہ نصیبوں کو رونا کا دور تھی، وہ اپنے ماتھے پر کبھی بل بھی نہیں آنے دیتا تھا، پریشانی نہیں آنے دیتا تھا۔ سلیقہ نے چائے کا پیالہ سمیٹتے ہوئے کہا، سکینہ نے چائے کا پیالہ سمیٹتے ہوئے کہا، تو جا کر گھڑی آدھا گھڑا کہاں گھوم پھر کیوں نہیں آتے؟ اس نے اس کی بیوی نے کہا کہ تم جا کے آدھا گھنٹہ گھوم پھر کے آ جاؤ، جب معلوم ہو گیا کہ جان دے کر کام کرنے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں تو بیکار کیوں سر کھپاتے ہو؟ اور اس نے کہا کہ تمہیں معلوم تو ہے کہ جان دے کر بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اپنی جان کیوں روتے ہو؟ قمر نے بغیر قلم اٹھائے ہوئے کہا، قمر نے جواب دیا کہ اور قلم اٹھاتے ہوئے کہا، لکھنے میں کم سے کم یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ کچھ کر رہا ہوں، اور قمر نے کہنے لگا کہ لکھنے میں مجھے یہ تو تسلی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو میں کر رہا ہوں، سیر کرنے میں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اور کہنے لگا سیر کرنے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اتنا لکھا پڑھا آدمی ہر روز ہوا کھانے جاتا ہے تو یہ کیا اپنا وقت ضائع کرتا ہے؟ اور اس کی بیوی کہے کہ جو بھی لکھے پڑھے جاتے ہیں بغیر گھومنے پھرنے آدھا گھنٹہ وہ اب کیا اپنے وقت ضائع کرتے ہیں؟ مگر ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سیر کرنے سے مالی نقصان نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کی بیوی نے اسے ہر حال ہر ممکن یہی کہہ رہی تھی سیر کرنے جاؤ، اسے ذہنی سکون ملے۔ اکثر تو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جن کو ماہانہ تنخواہ مل جاتی ہے، اور قمر کہتا ہے کہ پھر اکثر تو وہ جاتے ہیں کہ جن کو سرکاری تنخواہ ماہانہ دی جاتی ہے، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عوام میں عزت ہوتی ہے۔ میں تو میل کا مزدور ہوں، تم نے کبھی مزدوروں کو بھی ہوا کھاتے دیکھا ہے؟ اور قمر کہنے لگا، میں تو صرف ایک میل کا مزدور ہوں، اور تم نے کبھی دیکھا کہ مزدور کو بھی ہوا کھاتے ہوئے؟ جنہیں کھانے کی کمی نہیں ان کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن کے کھانے کی کمی ان کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں روٹیاں کے لائق لالے ہیں وہ ہوا کیا کھائیں گے؟ اور کہنے لگا جن کو روٹیوں کے لالے ہیں وہ ہوا کیا کھائیں گے؟ پھر تندرستی اور لمبا عمر کی بھی ان کی ضرورت ہے، اور تندرستی اور لمبی زندگی بھی کی ان کی عمر تھی، اس بار تو سر پر کچھ دن اور اٹھائے رکھنے کی خواہش، مجھے کیا ضروری ہے؟
انہیں کہنے لگا کہ اس بار سر پر کچھ دن اور اٹھانے رکھنے کی مجھے کیا خواہش ہے، اور باقی سٹوری تیسرے ولاگ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔